اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہے. عالم برزخ کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے جب تک ہم اس میں نہیں پہنچیں گے. وہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہے. تو اس لیے یہ درود شریف اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے. لیکن میری برادری اپنے دو جو کر کے جو ہے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا. اس لیے بریلوی ہمارے ساتھ اچھے بھائی یہ نیک ہے عاشق رسول ہے. انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الحدیث ہمارے جو ہے موحد بھائی اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. دیوبندی بھائی ہمارے جو ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ نہ جو ہے ولیوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے نہ ولیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا داتا صاحب ہے. جو ہائی اس میں جاتا ہے نا ہر آدمی اب کھانا زیادہ کھا گیا پیٹ خراب ہو. اب کوئی آپ کو نہیں کہتا مولانا صاحب آپ نے حرام کھایا کیونکہ آپ کے گھر سے جب وہ آ جاتا ہے کھانا جو ہے دودھے کی کڑھائی کے جناب وہ تو ایسے کہ وہ کسی کو بنا دو سارا کھا جاؤ. آپ کبھی جو ہے افریدیوں شیروانی کے ساتھ ذرا کھانا کھا لیں آپ کو مزہ آئے گا. اب اس کو زیادہ کھانے کی وجہ سے آگے تو میرے کو وہ یار اس نے تو کوئی خراب چیز نہیں خراب نہیں آپ حد سے زیادہ کیا ہے. تو محبت بھی حد سے تجاوز کر جائے گا وہ بھی آپ کو غلط کرے گا اور محبت میں تنقیص آ جائے تب بھی وہ آپ کو غلط کرے گا. اعتدال کا راستہ دین نام ہے اعتدال کا راستہ اعتدال کا راستہ اعتدال کا. تو بعض دوست ایسے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلی کہہ کر اتنے شک کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. یار مجھ جیسے گنہگار آدمی کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. میری شکل دیکھو نبی میرے پیچھے جو سارے انبیاء کے امام ہیں میرے پیچھے کھڑے ہو جائے یار یہ کیا عقیدہ ہے. وہ کھڑے نہیں ہوتے. حدیث کے جو الفاظ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نا پہلے صف یا دوسری صف یا تیسری صف اس طرح بیٹھے ان کو کسی چیز کی ضرورت جب امام کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تب کھڑے ہو جائے یعنی آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف تب کھڑے ہو جائے. لیکن ہمارے عقیدہ کیا بنو سرکار آ رہے اتنی دیر تک بیٹھو نبی آئے گا تو کھڑے ہو جائے. خدا کا واسطے خدا کا واسطے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے تنقید کرنا کسی کے جو ہے وہ کرنا ایک حد ایک لمٹ ہے. لمٹ سے بڑھ کر کرو کہ وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام اعتدال کا راستہ ہے. تو یہاں پہ بھی تحویل قبلہ کے بعد پھر مشرکین اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دی کہ بھائی دیکھو اگر بیت المقدس ہوتا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں کہاں گئی اور پھر اس طرح. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا بتا دیا. فرمایا اصل نیکی کیا ہے اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر انبیاء پر اپنے قرابت داروں یتیموں مسکینوں اور سوال کرنے والوں پر مالی مدد کرنا قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کروانا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا جب وعدہ کرتے ہو پورا کرنا تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا پوری زندگی کرو صحیح کرنا. یہ اصل دین اسلامی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے. رسومات جاہلیت میں ہم پڑ گئے. آج ہم جو ہے پتہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں مرنے کے بعد اگر تیجا نہ کریں ستواں نہیں کریں چالیسواں نہ کریں تو کیا کہتے ہیں مرگے مردود نہ فاتحہ نہ. کیا غریب کرے کیا غریب کے باپ کا مرنا بھی اس کے لیے مشکل بات بھائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ چیز. اس کے لیے جو نا مرنے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے. جس میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں جب بھی آپ کو یاد آئے کوئی بات اچھی لگے تو آپ قرآن کے ایک سپارہ پڑھ کر یار جیون کے خدیث کو میرے لیے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. مرنا ضروری نہیں ہے سال ثواب کے لیے. مرنے کے بعد کوئی دن نہیں ہے سال ثواب کا ہم منکر نہیں ہے لیکن اس کے تیسرا دن ضرور لازم ہونا نہیں آیا. اچھا ایک آدمی کی جاب ہے بیچارے یا ایک آدمی بہت دور رہتا نہیں آیا کوئی ڈرام تو آپ نے اس میں تیجے میں آئے نہیں ستویں میں آئے نہیں چالیسویں میں آئے نہیں. اچھا ایک غریب آدمی فوت ہو جاتا اس کے گھر والے بیوہ کے پاس کچھ بھی نہیں ماں بہنیں بیٹیاں سب آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے 3 دن تک کھانا کس کو کھلانا ہے میت کے گھر والوں کو کھلانا. ہم اوپر سے ان سے ہی کھانا. اس لیے کیا کریں حاجی صاحب کیا کریں بتا کرتا کہ اب جب بتا دے تو بڑا خطرناک ہے سارے ثواب نہیں بھائی منکر نہیں ہے. پہلے دن بھی سارے ثواب کر سکتے ہو دوسرے دن بھی کر سکتے ہو تیسرے دن بھی کر سکتے ہو چوتھے دن بھی کر سکتے ہو. آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو میں اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہوں پھوپھی اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہے سارے اس لیے جمع ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی جمع ہو گئی اتفاقی طور پر آپ سارے مل کر پڑھ لیں کوئی بات نہیں. اس سارے ثواب کا انکار نہیں ہے. میں چترال کے پہاڑوں میں یا کہیں اور ملکوں میں بیٹھا ہوں کسی مریض کے اس کو فوت شدہ جان کے لیے دعا کروں یو ایس اے سے اللہ قبول فرمائیں گے. اللہ وہی ہے ایک ہی اور وہی سننے والا ہے. اور اس کے لیے مولوی اس کے لیے کھانا سامنا سجانا پھر وہ زندگی میں وہ بیچارے جو فوت ہو اس نے اتنے پھل نہیں کھائے ہوئے جتنے اس کے جو مرنے کے بعد جو ہے وہ امام مولانا صاحب کے سامنے سجاتا ہے اور جتنا مولوی صاحب کے ساتھ سجاتا ہے مولوی صاحب اس کو شہید بھی قرار دیتے فلاں بھی قرار دیتے فلاں بھی قرار دیتے پھر اس کی تعریف بھی کرتا ہے. اگر کچھ نہیں کھلاتا اس کو کہتا ہے یار یہ جہنم میں نظر آ میری برادری کی غلطی ہے میں نے صحیح دین کی آپ کو تشریح یہ میری غلطی ہے. اس لیے کھانا ضروری نہیں ہے. الٹا ہے نا وہ بیوہ ہے وہ غریب ہے یتیم بچے ان کے ساتھ مدد کرو
ان کے ساتھ مدد کرو. مردے کے پیچھے جو نا چیخنے کی بجائے زندوں کی مدد کرو بھائی. آپ کے رشتہ داروں میں کتنے غریب غربا ان کے ساتھ مدد کرو. وہ مدد آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ کی قسم میرے بھائی مسلمان کے. اس لیے جو ہے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی چیز نہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ پٹھان, یہ پنجابی, یہ سندھی, بلوچی, یہ بات کی بات ہے. پہلے پاکستانی ہمارے اسلام اور پاکستان کے عشاق ہے. پاکستان اور اسلام کے لیے جان دے دیں گے تو ہم کیا ہوں گے, شہید ہوں گے, ورنہ مردار ہو جائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں, یہاں یہ بتا دیں دین اسلام مذہبی رسول کا نام نہیں ہے. اس آیت کو جو نا آیت بڑی اہمیت دی, کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے اس آیت کریمہ سے. دین اسلام محض چند ایسے مذہبی رسومات کا نام نہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے, بلکہ اس دین کا تعلق دنیا کے زندگی کے ہر شعبے سے ہے. یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے, گھر میں بھی, بازار میں بھی, مسجد میں بھی, مدرسے میں بھی, سیاست و حکومت میں بھی, تجارت و معاشرت میں بھی. یہ مسلمان ہر جگہ نگرانی کرتا ہے. مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم پہ اسے دیکھ کر اٹھائے. اس آیت کو ایت بر بھی کہتے ہیں. پتہ چلا جیسے اللہ رب العالمین ہے, سرکار رحمت للعالمین ہے, قرآن ذکر للعالمین ہے, اسی طریقے پر جو نا اس کعبۃ اللہ جو نا قبلۃ للعالمین, یہ سارے کچھ ہے تو مسلمان کے سارے عالم کے لیے. جس نے کلمہ پڑھا, کالا نے پڑھا, گورے نے پڑھا, یا جو نا سرخ نے پڑھا, وہ آپ کا بھائی بن جائے. اسلام نے آپ کو بھائی بنا دیا اور صحابہ نے اس کے جو نا وہ کر کے آپ کو دکھا دیا. اس لیے میرے محترم دوستوں بھائیو, ان رسومات سے نکلنے کی کوشش کرو. ان رسومات سے کب ہم نکلیں گے, جب قرآن کو سمجھیں گے, جس دن قرآن کو سمجھ لیں بس. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ گھر کے قریب, دفتر کے قریب, دکان کے قریب, جو بھی مسجد ہے, آپ نے جا کر کیا پڑھنا ہے, نماز. اگر جو نا امام غلط ہے, کیا ہوگی, امام کی پکڑ ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی, میری نہیں ہوگی. میں اس لیے میں کہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ نا امام بننا بہت سوکھا ہے, وہ چند آیتیں یاد کے دیں. میرے کپڑے میں کمی ہے, جتنے صبح کے نمازی تھے ان کے گناہ کس کے اوپر, میرے وضو میں کمی ہے کس کے اوپر, آسان ہے, سب کا بوجھ اٹھا گیا, آپ کے اکیلے کا ہے تو. اس لیے امام بننا بہت مشکل ہے. امام کا کام ہے امت کو جوڑنا. اس لیے ہر مسجد میں اہل سنت والجماعت بریلی کے پیچھے بھی پڑھنا ہے, دیوبندی کے پڑھنا ہے, اہل حدیث کے بھی پیچھے پڑھنا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوگی پکڑ اس کی ہوگی, آپ کی نہیں, آپ کی نماز ہوگی. اس لیے اللہ کو اپنے ذہن کے مطابق محدود نہ کرنا. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ دیوبند کے خطیب صاحب کے دل میں کیا ہے, آپ کو نہیں, آپ کے دل میں کیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, پھر اس کے بعد جو ہے قصاص کا ذکر فرما دیا, اس کے بعد دیت کا ذکر فرما دیا, اس کے بعد روزے کا مقصد بتا دیا, اس کے بعد رمضان میں اور مباشرت کی میں بتا دیا کہ امت کے لیے بہت آسانی کر دی, اس کے راتوں کو آپ کے لیے آسان کر دی. ورنہ پہلے امتوں پر کیا تھا, رمضان کے روزے کے بعد, رمضان نہیں جیسے روزہ رکھنے کے بعد اگر مغرب کے بعد کوئی سو جائے, مغرب کے بعد اگر کوئی سو جائے تو وہ کیا ہے, اس کے اوپر روزہ فرض ہے, اس کے بعد وہ کچھ نہیں کھا سکتا. تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتا دیا, پھر عمرے کے بارے میں بتا دیا, پھر انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بتا دیا. اس کے بعد مسلمان مرد اور مسلمان عورت نکاح کر سکتے, مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح مشرکہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد جو ہے نکاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں بتا دیا, جو ہمارے معاشرے, ہمارے ماحول, ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ دین سے جو ہے دوری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا لیکن میں نے سنا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں, میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا میں نے سنا. بھائی یار یہ طلاق لفظ طلاق اس لیے جو ہے بیان کرتے ہوئے بھی امام صاحب کو, خطیب صاحب کو, پروفیسر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو جو لیکچر دے رہے ہیں ان کو پر لازم ہے کہ یہ لفظ منہ میں لائے نا. اگر لائے تو پھر لفظ طلاق کے ساتھ لائے, ورنہ یہ لفظ ایسے کہتے چلتے ہی میرا بات ہو جائے. یہ مذاق میں ہو, غصے میں ہو, شراب پی کر ہو, یہ کیا وہ شراب پی ہو تو بے ہوش تھا, اس نے مجھے طلاق دے دی, اس کے ہو گئے بھائی کیوں پی شراب, اس نے غصے میں کیوں دیا, اس نے اس لیے طلاق وقت ہو جاتا ہے. میں غصے میں, پیار میں, محبت سے اینٹ اٹھا کر کسی کے سر پہ ماروں, زخمی کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو, ایک طلاق کے بعد رجوع کی اجازت ہے, 2 طلاقوں کے بعد تجدید نکاح کے بعد رجوع کر سکتے ہیں, 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں. حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ جو ہے کیا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک مجلس میں لوگ 40 طلاق دیتے تھے, 20 طلاق دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا, کیونکہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا تھے, مجلس میں تشریف رکھتے تھے, وہ بیوی کو ایک طلاق دیتے تھے, جاؤ ختم. اگر کوئی مہینہ 2 مہینے اس کے جو مینسز ہے اس کے درمیان میں رجوع کر لے, ٹھیک نہیں, تو دوسری طلاق بولتی وہ دوسری شادی کر چاہیے. طلاق بائن اس کو کہتے ہیں. 3 بولنا ضروری نہیں تھا, اس لیے 2 طلاقوں کے بعد جب جو ہے
جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے اور صحابہ کے دور پہ تعلیم کے دور میں ایسا ہوا تو حضرت عمر فاروق نے ایک پورا قانون جس کو لا عمر کے نام سے ابھی بھی کینیڈا کے قانون میں وہ لا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقیں کیا ہیں؟ 3 ہی ہیں. لوگ اکثر دوست احباب کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں مجھے 3 لاکھ روپے اس سال جو ہے قرض دے دے، اگلے سال 1 لاکھ روپے دے دے، وہ ماننے کو تیار نہیں. یہ تو ہے. اس لیے اپنے عقل کے کھوپڑی میں دین کو استعمال نہیں کرنا. 3 طلاق اور طلاق مغلظہ، اس طلاق مغلظہ کے بعد کیا ہے میرے محترم دوستوں بھائیو، وہ عورت جو ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لے، شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی نہیں بڑی ان کو بھی طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح کے ساتھ پھر جو ہے طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گے. یہ جو حلالہ کرنا ہے یہ ناجائز ہے. حدیث شریف کے اندر الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ طلاق حلالہ کرنے والا، کروانے والا اور جو کرنے والے جو ان سب کو پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت کا آسان ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ جنت، اللہ کی رحمت ہے جنت سے دور ہے. اس لیے ان چیزوں میں انتہائی احتیاط ہے. یہ بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے یہ کو حمالیت سے زیادہ مضبوط ہے، ٹوٹنے پائے بال سے زیادہ باریک. تو یہ لفظ طلاق میں نہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، بیٹھ کو کچھ چاہو، میں نے تمہارے سامنے بیٹھ بولنا یہ وغیرہ، لیکن یہ لفظ طلاق منہ میں لاؤ. ہاں ان کے ساتھ نبھا نہیں سکتے، گزارا نہیں کر سکتے. اس کے شرعی طریقہ کیا ہے؟ ایک منسس میں 1 طلاق دے دیے، کوئی سنبھل گئی، اوکے الحمدللہ، نہیں تو پھر دوسری منسس میں دوسری طلاق دے، تیسری منسس میں اس کو بھائی میں تیرا راستہ جدا ہو اسلام ہے، پھر جو کچھ اس کا ہے اس کو دے کر اس کو. یہ آسان کتاب کے قانون میں جو ہے 3 طلاق ہونا ضروری ہے. اب ماشاءاللہ آدمی اپنے بیوی کو 3 طلاق دینا یونین کونسل والا قبول نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اکثر دوست ہیں وہ TCS کے ذریعے سے طلاق بھیج دیا، میں نے وصول ہی نہیں کیا. وہ بھائی لفظ جو ہے لفظ منہ سے نکلنے کی غیر ہے، اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے. جس سے اللہ اس پر ہمیں